بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان کو فرقہ بازی کی آگ میں دھکیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے بیرونی قوتوں نے، اور مبینہ طور پہ مال بھی پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ آپ چیک کریں، یہ آپ کے سامنے میں ثبوت رکھ رہا ہوں۔ یہ فضل الرحمان کے سپوکس پرسن کا آپ یہ ٹویٹ دیکھ لیں، پوری رپورٹ دیکھ لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ پڑھیں سارا جو اس نے ملاقات کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ فضل الرحمان نے آئندہ جو بھی دھرنا جلسہ جو بھی ہوگا اس میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مذہب کارڈ کا بھرپور استعمال کرے گا۔ مذہب کارڈ شروع کہاں سے ہوگا پر اس کی لمٹ کوئی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو کافر کہہ رہا ہے، اور یہ بھی معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کی مخالفت میں جلسے سٹارٹ کروا دیے گئے ہیں۔ کون لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کس کی ایما پہ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چیک ہونا چاہیے۔ کسی پرامن جلسے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرتشدد جلسے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان اپنے بڑے ہی نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ اس دوران ہمیں تھوڑی سی جو ہے وہ برداشت پیدا کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ ہے، سعودی عرب جو ہے وہ رہ گیا ہے، باقی ممالک بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کو تسلیم کر رہے ہیں، آٹومیٹیکلی یہ دباؤ پڑے گا۔ اور یہاں پہ یہ وہی میدان سجایا جانے کی کوشش ہوگی جہاں پہ ایران اور سعودی عرب اپنی پراکسی جنگ لڑیں گے۔ ہم نے اس سب کو روکنا ہے۔ یہ فضل الرحمان، میں یاد دہانی کرواتا چلوں آپ کو کہ میں نے اس ٹائم بآواز بلند کہا تھا کہ فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ قائم کریں، جو اس نے یہ مذہبی منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، انتہا پسندی پھیلانے کی کوشش کی ہے، پرائم منسٹر کو یہودی قادیانی اور کیا نہ کیا وہاں سے نہیں کہا گیا، اور کس کس طرح کی ایسی باتیں کی گئی ہیں جو پاکستانی قانون میں قابل گرفت ہیں، ان پہ تعزیر لگتی ہے۔ لیکن فضل الرحمان کو اسی طرح سے جانے دیا گیا، بس اس شرط پہ کہ آپ خاموشی سے اٹھ کے ٹین ڈبہ اٹھا کے چلے جائیں۔ اگر اس ٹائم اس کو بھی گرفتار کیا جاتا اور اس کو بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کے لیے رکھا جاتا کچھ عرصہ، تو اب یہ دوبارہ سے فتنہ سر نہ اٹھاتا۔ یاد رکھیں، یہ بات تو سب کو پتہ ہے، زبان زدیام ہے کہ سعودی عرب فنڈنگ کرتا ہے اس طرح کے ملاؤں کی۔ فضل الرحمان بھی وہاں سے شاید فنڈنگ لیتا ہے۔ اب تو ضرورت پڑ رہی ہے بھائی، اب تو پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اب تو کشمیر کے مسئلے سے پیچھے ہٹوانا ہے پاکستان کو۔ آگے آ رہا ہے یونائٹڈ نیشنز کا خطاب۔ پچھلی دفعہ انڈیا کی چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ انڈیا کو کبھی اس طرح کال آؤٹ کسی نے نہیں کیا پاکستان کی تاریخ میں۔ وہ جو ہوا تھا اور اس کے بعد سے اب تک انڈیا کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، انٹرنل مسائل کا۔ ایکسٹرنلی انڈیا اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ روس کے ساتھ انڈیا تھوڑا سا دور ہوا ہے، تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا ان کے تعلقات ختم ہو گئے ہمارے بہت، لیکن ہم تھوڑا آگے بڑھے ہیں، انڈیا تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے۔ امریکہ سے معاملات ہمارے تقریباً ٹھیک جا رہے ہیں، چائنا سے تاریخی تعلقات ہمارے بن گئے ہیں، ترکی کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم تکلیف ہے بہت ساری قوتوں کو۔ وہی قوتیں پاکستان میں یہ فساد پھیلانا چاہتی ہیں، ایک تیر سے کئی شکار کرنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان کو میدان میں اتارنے کا پیسہ لگا کے جو مقصد ہے وہ ایک نہیں ہے۔ عمران خان کو رستے سے ہٹانے کی کوشش تو نمبر 1 مقصد ہے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے لڑائی پیدا کر دی جائے، مختلف ڈیفرنٹ فرقوں کو ڈیفرنٹ جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے، اور سب کو پیسہ آ رہا ہے باہر سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک کو مل رہا ہے، ہر فرقے کو، اس کو جو کنٹری سپورٹ کرتے ہیں وہ اس ٹائم پیسہ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان اس بھٹی میں کود پڑے، آگ لگ پڑے پاکستان کے چاروں طرف، خدا نہ خواستہ خاکم بدین، اور پاکستان جو اوائڈ کرتا آ رہا ہے اب تک 72-73 سالوں میں ہمارے ہاں کبھی وہ سچویشن نہیں ہوئی جیسے عرب ممالک نے دیکھی ہے۔ گلے کاٹے ہیں فرقوں نے ایک دوسرے کے، سیریا میں یہ ہوا ہے، عراق میں یہ ہوا ہے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے۔ تو اب ہم نے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کسی فتنہ پرور مولوی کے جلسوں میں نہیں جانا، خدا کے لیے مت کریں اس طرح۔ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، یہ وقت نہیں ہے کم از کم کہ افراتفری ہم پھیلائیں، کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی، آپ نکلیں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، ہو سکتا ہے کسی کی گستاخی کی وجہ سے آپ باہر آ گئے ہوں، لیکن بیچ میں وہ عنصر آ جائے گا جو کوئی خدا نہ خواستہ دھماکہ کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ
جو ہے وہ گولیوں کی برسات کروا کے وہاں پہ خرابی پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگ لگے گی، کیونکہ ایک کروائے گا لیکن الزام دوسرے فرقے پہ لگے گا، پھر فرقوں کی لڑائی ہوگی، پھر کسی کی مسجد اڑائی جائے گی، پھر دوسرے کی مسجد اڑائی جائے گی، پھر کسی کی امام بارگاہ پہ حملہ ہوگا، یہ بڑھتا جائے گا معاملہ۔ پھر ہمیں اس وقت احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، تمام بدی کی قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ آپ کو میں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، پاکستان کو شدید خطرہ لاحق ہے، کیونکہ ادھر سے پاکستان سیکیور ہے، ہمارا ایٹمی نظام دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ایک ہے، بھارت کی جرت نہیں ہے بارڈر کراس کر کے آئے، ایک دفعہ آنے کی کوشش کی تو منہ کی کھائی ہے۔ چائنا آپ کی بالکل پشت پہ کھڑا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے انٹرا افغان ڈائلاگز شروع ہو گئے ہیں، یعنی پاکستان کے اثر و رسوخ کے ساتھ یہ ڈائلاگ بھارت کے لیے موت کا پیغام ہے۔ بھارت کا بوریا بسترا گول کک آؤٹ، پاکستان کا مکمل انفلوئنس ہو جائے گا وہاں پہ، اور یہ انفلوئنس کو ہم نے اپنے فائدے کے لیے افغانستان میں نہیں استعمال کرنا، ہمارا بارڈر سیکیور ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے DGISPR نے آج جو ہے وہ ٹویٹ کر کے آگاہ کیا قوم کو، دہشت گرد احسان اللہ جس کا ایلیس احسان سن رہے، وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کس علاقے میں یہ ذرا یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ کس علاقے میں یہ ہوا ہے۔ انٹر ڈسٹرکٹ باؤنڈری جو ہے نا ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کی، بالکل اس کے درمیان کا ایک علاقہ ہے، شکتو آئی تھنک اس کا نام ہے، وہاں پہ یہ ہوا ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے اور اس کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ بندہ کئی حملوں میں ملوث تھا اور اس نے ہمارے جوانوں کو، آفیسرز کو بھی شہید کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ کے اوپر پوری طرح سے ہائبرڈ وار بھی لانچ کی گئی ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے گراؤنڈ جو ہے وہ فورسز بھی چڑھا دی گئی ہیں کہ وہ پاکستان کو ہر طرح سے ناکام ریاست بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، پاکستان اپنا دفاع نہ کر سکیں۔ یہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے اس ٹائم بھارت، یہ ان کی آخری کوشش، یہ بجھنے سے پہلے چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ یہ آخری کوشش ہوگی پاکستان میں، بڑی کوشش جو ہونے والی ہے، کیونکہ اس ٹائم سیاسی مقاصد بھی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ڈیل بھی چاہیے، وہ بھی فضل الرحمان کو سپورٹ کریں گے، لیکن اصل وہ سیاسی سپورٹ کے پیچھے اصل میں یہ مذہبی انتہا پسندی کو لے کر میدان میں آئے گا۔ میں درخواست کروں گا والدین سے جو ان بچوں کو فضل الرحمان کے مدارس میں بھیجتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو گھر بلا لیں، اپنے بچوں کو منع کر دیں مائیں کہ تم نے کسی صورت کسی جلسے میں نہیں جانا، تم قرآن و حدیث سیکھنے گئے ہو، وہی کام کرو، کسی کی سیاست کے لیے استعمال مت ہو۔ یہ وہ بندہ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتا ہے کانفرنس کا سو کالڈ، اور اس میں نواز شریف کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں عمران خان کی بدخوئیاں کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہاں پہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ انسانیت تک پہنچنا چاہیے، لیکن وہاں بھی یہ بندہ سیاست سے باز نہیں آتا۔ تو ایسے بندے سے اپنی اولاد کو بچائیں کہ وہ ان کی سیاست کی بھینٹ نہ چڑھائے آپ کی اولاد کو، کیونکہ حکومت سختی سے نپٹے گی۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، پنجاب حکومت ایکٹیولی کام کر رہی ہے، کوئی ایسا مواد نہیں بچنے دے رہے، ویب سائٹس کو بند کروایا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو بھی مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں۔ سندھ میں اب تک یہ کوئی کام نہیں کیا گیا، وہاں پہ اس کو ایک کھلا میدان دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ وہاں کی حکومت بھی جاگے گی، نہیں تو ادارے خود کنٹرول کریں گے اس سچویشن کو، اور عوام کو پلیز جاگتے رہنا ہے۔ آپ کا جو بھی فرقہ ہے اس کو بے شک نہ چھوڑیں، کسی دوسرے کو مت چھیڑیں، کسی کی بات کا برا نہ منائیں، وہ ان کا بلیف ہے، آپ اپنے بلیف پہ سٹک کریں۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے حساب کر دینا ہے، آپ کسی کے لیے حساب کرنے والے نہیں ہیں۔ اس ٹائم ہم بڑے مشکل دور سے، بڑے ڈیلیکیٹ دور سے گزر رہے ہیں، بس میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، وما علینا الا البلاغ۔ آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔